گرامی قدر، ماہ صیام امت کی بخشش کا مہینہ ہے، امت کو اللہ کے قریب کرنے والا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، دل جوئی کا مہینہ ہے، دل سوزی کا نہیں ہے۔ اور یہ وہ مبارک لمحات ہیں، وہ مبارک ساعتیں ہیں، وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، او میرے فرشتوں آؤ آؤ دیکھو، آؤ بتاؤں تم کو، زمین پہ ذرا نظارہ کرو، میرے محبوب کی امتیوں کو دیکھو، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میری جنت کا نظارہ نہیں کیا، میری ذات کی جلوہ گری نہیں دیکھی، میری دوزخ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن عالم کیا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان کے منہ خشک ہو چکے ہیں، ان کے لب خشک ہیں، ان کے پیٹ کمروں سے لگ گئے ہیں، لیکن ان کی زبان پر میری حمد و ثنا ہے، میرا اور میرے محبوب کا نام لے رہے ہیں، اور جب رات آتی ہے سو نہیں جاتے، قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، دن سارا بھوک میں گزارا، رات قیام و سجود میں ہے۔ اے فرشتوں پھر بتاؤ مجھ کو کیا انعام ہوگا ان کا، کیا شان ہوگی ان کی، میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم نبی فرماتے ہیں اللہ تین ہستیوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ایک مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے بادلوں سے بھی اوپر مظلوم کی دعا اٹھتی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، میرے پاس اس کی دعا پہنچتی، مظلوم کی بد دعا ہے یا دعا ہے، اس کے درمیان حجاب نہیں رہتے، اور دوسرا عادل بادشاہ جب دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا، تیسرا وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے، وقت افطار جب دستے سوال دراز کرتا ہے، جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک کاٹی، پیاسے رہے، وقت افطار آیا تو کس کے انتظار میں رہے؟ کھانے کے انتظار میں رہے؟ پینے کے انتظار میں رہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ لمحے ہوں گے اثر ڈل جائے، بندہ مومن کی آنکھیں نم ہو جائیں، اور لبوں سے دل سے روح سے سوچ سے تصور سے خیال سے مالک کے حضور عز و ندامت کے آنسو بہائے کہ مولا میری جو آنے والی زندگی ہے اس کی کایا پلٹ دے، جو زندگی گزار گیا غفلت میں گزری، رمضان آیا ہے اس لیے کہ مجھے تیری قربتوں کے قریب لے جائے، رمضان آیا ہے اس لیے کہ میں اپنا محاسبہ کر سکوں، میں اپنا احتساب کر سکوں۔ اے اللہ میری عمر بھر کی غلطیاں معاف کر، میری عمر بھر کی دعائیں قبول کر، یہ شام ہونے والی ہے اور میری زندگی کی بھی شام ہونے والی ہے، اے اللہ مجھے ایسا انسان بنا جس انسان کے جانے کے بعد دنیا میں لوگ اچھے لفظوں سے اسے یاد کریں، اور قبر میں جائے تو قبر کی وحشت دہشت اسے تانگ نہ کرے۔ یا اللہ مسکراتا ہوا اس جہان سے تیرے پاس بندہ پہنچ جائے، مجھے ایسا بندہ بنا
مجھے ایسا انسان بنا۔ ہم دعا نہیں مانگتے، ہم لاپرواہی سے دعا مانگتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں سنتا نہیں۔ وہ سنتا ہے، وہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی، میں جواب تو دیتا ہوں جب مجھے پکارو، جب مجھے آواز دو، جب مجھے صدا دو، میں جواب دیتا ہوں۔ تو گرامی مرتبت رمضان رمض سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے جلنا۔ اس مہینے میں انسان کے گناہ جلتے، نیکیاں بڑھتی، فرائض 70 گنا آگے، 700 گنا آگے، نوافل فرائض کی صورت اختیار کر گئے، صدقات کئی گنا آگے بڑھ گئے۔ بندہ مومن کا دل رب کی یاد کی طرف قائل اور مائل ہے۔ روزے 30 فرض کیوں ہیں؟ روزے فرض کرنے کی حکمت کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ کیا رزق کی کمی تو نہیں تھی نا؟ پانی تو تھوڑا نہیں تھا، 11 مہینے کھلاتا رہا، اب بھی اس نے روکا تو نہیں ہے نا؟ کسی کو آ کر روکتا تو نہیں ہے؟ کوئی کھائے تو کھائے نا، پیے تو پیے نا۔ نہ کوئی کھاتا ہے، نہ کوئی پیتا ہے، نہ کوئی اسے دیکھتا، نہ وہ نظر آتا ہے۔ بندہ مومن نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کا ایمان اتنا قوی ہے، اس کے تقوی کا معیار یہ بن چکا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے، میرا رب مجھے سنتا ہے۔ اور جو رب دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، وہ مانتا کیوں نہیں؟ وہ مانتا کیوں نہیں؟ اس ماننے کے لیے وجہ کیا ہے؟ 30 روزے فرض ہوئے، اس لیے فرض ہوئے شیاطین تو باندھ دیے گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے میں، حالت روزے میں اگر آپ کے ساتھ کوئی جھگڑے، لڑائی پہ اتر آئے تو کیا کرو؟ کہو انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میرا تو روزہ ہے۔ کوئی گال دے، بولو انی صائم، میرا تو روزہ ہے۔ اور یہ بات کوئی کہتا ہے؟ نہیں۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ روزہ تجھ پہ کھولوں گا۔ یہ جملے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے قبول نہیں ہوئے، نفس باندھا، منہ باندھا، اس کا روزہ قبول ہے جس کے مزاج میں تبدیلی ہے، جس کے اخلاق کے اندر بہتری آ گئی، جس کے عادات و اطوار بدل گئے، جس کا مزاج بدل گیا، جس کا دستور حیات بدل گیا، اس کے روزے مقبول ہو گئے۔ جس کی زندگی کے اندر، طبیعت کے اندر سختی برقرار ہے، مزاج میں ترش پن ہے، تند ہو ہے، اور کہتا یہ ہے کہ میں دل کا صاف ہوں، منہ کا سخت ہوں۔ یہ کیسی بات؟ یہ کیسی بات؟ جس برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ کل اناء یترشح بماء فیہ، برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ زبان سے گالیاں اور دل صاف، زبان سے سختی اور دل صاف۔ دل صاف ہے، زبان صاف کیوں نہیں؟ پھر زبان صاف ہونی چاہیے، زبان اور دل ایک ہو، نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو بندہ جیسی نیت رکھتا ہے ایسا اس سے معاملہ ہوگا۔ ایک بندہ جیسی نیت رکھی، رات کو نیت کی روزہ رکھوں گا، نہیں جاگ سکا، کیا کرے؟ دن کو کھانا کھائے نہیں، سو گیا، سحر نہیں کی، روزہ برقرار ہے۔ کیوں؟ رات کو نیت کی تھی کہ میں سحر کو اٹھوں گا، سحر کروں گا، کہ وہ سنت ہے، روزہ رکھوں گا، نہیں جاگ سکے۔ اس نیت کے بدلے رب فرماتا ہے تیرا روزہ جاری ہے، جاری رکھ، طاقت دینا میرا کام ہے۔ تو پانی کے گھونٹ پہ زندہ نہیں ہے، تو کھانے پہ زندہ نہیں ہے،
تیری زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ ایسا روزہ بھی اللہ کبھی کبھی رکھا دیتا ہے۔ ایسا روزہ آ جائے تو پریشان نہ ہونا، روزہ نہ توڑنا۔ النیت خیر من عملہ، نیت عمل سے بہتر ہے۔ تو گرامی مرتبہ بات کر رہا تھا 30 روزے کیوں فرض ہوئے۔ اس کی وجہ کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، پھل کھایا تھا، اس کا اثر وجود میں تھا، 30 دن تک دن رات روزے میں رہے، تب جا کر اس کا اثر زائل ہوا ہے۔ اس لیے اولاد آدم 30 روزے رکھتے ہیں کہ ان کے جسم سے بھی جو گناہوں کی بیماریاں ہیں، آلودگیاں ہیں، فزیکلی طور پہ، میڈیکلی طور پہ، روحانی طور پہ، یعنی اسپرچول کے طور پہ یہ پاک صاف ہو جائیں، ستھرے ہو جائیں، نکھر جائیں، ان کا باطن، ان کا ظاہر ستھرا ہو جائے۔ اس لیے 30 روزے فرض۔ اور دوسری حکمت 30 روزوں کی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ نفس جو ہمارا دشمن ہے، نفس جس کو بھوکا رکھتے ہیں ہم، اس کی بھی اقسام ہے۔ یہ نفس امارہ بھی ہے، لوامہ بھی ہے، مطمئنہ بھی ہے۔ ہمارا ہر وقت گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، لوامہ ملامت کرتا رہتا ہے کہ یہ کام نہ کر، اور مطمئنہ وہ نفس ہے، وہ کہتا ہے اے بندہ مومن، تیری ذات سے کبھی گناہوں کا صدور نہیں ہوگا، خیر ہی خیر آئے گی۔ تو یہ نفس اللہ نے بنایا۔ پوچھا تو کون، میں کون؟ نفس نے کہا انت ربی، انا انا انا، انت انت، تو ہے، میں ہوں۔ فرمایا اس کو 100 سال جہنم کی آگ میں جلاؤ۔ پھر پوچھا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ نفس نے یہی جواب دیا انت انت انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ رب نے فرمایا 100 سال اس کو بھوکا اور پیاسا رکھو۔ بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ پھر پوچھا تو کون، میں کون؟ کہا انت ربی انا عبدکا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ نفس اس وجہ سے مغلوب ہوتا ہے جب اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے۔ جب تک یہ بھوکا پیاسا نہیں رہتا، سرکش رہتا ہے، نفس سیر ہو، آنکھیں بھوکی ہو جاتی ہیں، ہاتھ بھوکے ہو جاتے ہیں، باڈی کا ہر آرگن بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے۔ جب نفس سیر ہوتا ہے اور نفس بھوکا ہو، آنکھیں سیر، کان سیر، وجود کا انگ انگ سیر ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، روح چاہتا ہے کہ اللہ کو یاد کروں، اللہ کی بارگاہ کی طرف جاؤں، نماز پڑھوں۔ مساجد کے اندر نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ عام دنوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ نفس غلام ہے، بندہ مومن اس کا امام ہے، اور عقل یہ شروع سے اس کو اللہ نے سلطنت دی ہے۔ عقل کو، شعور کو اللہ نے پوچھا تھا تو کون، میں کون؟ عقل نے کہا تھا انت ربی انا عبدکا، تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا جس کے پاس عقل ہوگی اس کو کبھی کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، کیونکہ اس کے شعور سلامت ہوگا، اسے اچھے اور برے کی تمیز باقی رہے گی۔ تو گرامی قدر اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو محبت رسول عربی عطا فرمائے، کیونکہ میرے رسول یہ روزے وہ لائے، میرے رسول وہ ہیں، اوپر دیکھیں تو قرآن بنتا ہے، نیچے دیکھیں تو حدیث بنتی ہے، قدم اٹھائیں تو سنت بنتی ہے، ہاتھ اٹھائیں تو عمر فاروق بنتے ہیں، مصلی دیں تو صدیق اکبر بنتے ہیں، اور بوسہ دیں تو امام حسین بنتے ہیں۔ میرے حضور وہ ہیں، اے اللہ ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا ذوق، ان کا عشق ہم سب کو نصیب فرما، اور ماہ سیام کی پرکیف راتوں میں، پرکیف ساتوں میں گنبد خضرا کے مکی کی زیارت ہمیں نصیب فرما۔
وما علینا الا البلاغ۔